جی مولانا آگے کون کرے گا بھائی ترکیب؟ چلیے بھائی آپ کریں. کہاں سے ہے؟ جی نحو بھی داؤن ہے باقی بھائی. جی نحو مرفوع لفظاً مضاف با جارہ ہا ضمیر مجرور محلن ضمیر غائب کیا ہے مرجع تلاش کرو. یہ مثال ہے مولانا تو کسی غائب کی طرف راجع ہے کوئی شخص بھائی. جی جی تو یہاں لہذا بہتر یہ تھا بزیدن یا اس کی ضمیر کی جگہ کوئی اسم لے کر آتے بھائی، کوئی عالم نام وغیرہ لے آتے تو زیادہ بہتر تھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال یہ مثال ہے اور ما قبل ما بعد سے اس کا تعلق نہیں ہے تو غائب کسی کی طرف یہ راجع ہے. جی جار مجرور اچھا. اب دیکھو یاد رکھو ایک بات یاد رکھو، بڑی اہم اور قیمتی بات ہے مولانا، وہ یہ کہ نحو کا لفظ ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے بھائی، جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات بھائی. نحو اور مثلو وغیرہ کیا ہیں، کس کی طرف مضاف ہوں گے؟ ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوں گے، جملے کی طرف مضاف نہیں ہوں گے. تو اگر یہ جملے کی طرف مضاف آپ کو نظر آئے عبارت میں تو وہ وہاں لفظ مراد اللفظ کی تعویل میں لیں گے، لفظ مراد ہے، ترکیب نہیں کریں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو نحو ہے اور آگے بہ داؤن جملہ ہے اور نحو تو مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ مفرد کی طرف. تو یہ کہیں گے نحو مرفوع لفظاً مضاف بہ داؤن مراد اللفظ مولانا، مراد اللفظ مجرور محلن بھائی، مجرور محلن یا مجرور تقدیرن مولانا. مجرور کیا ہے؟ مجرور تقدیرن بھی کہہ سکتے ہیں، مجرور محلن بھی کہہ سکتے ہیں بھائی. اعراب حکائی اس پر جاری ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور اعراب حکائی عند البعض مبنیات میں سے ہے تو محلن وہ اس کو کہتے ہیں، عند البعض معربات میں سے ہے تو لہذا یہ کس میں سے ہے؟ حکایت. بعض کے نزدیک مبنی کی قبیل سے ہے، بعض کے نزدیک معرب کی قبیل سے ہے، تو جن کے نزدیک مبنی کی قبیل سے ہے محلن اعراب بتلاتے ہیں، جن کے نزدیک معرب کی قبیل سے ہے وہ کیا اعراب بتلائیں گے؟ پھر تقدیرن بتلائیں گے. جی تقدیرن. تو یہاں نحو اور اس کے بعد بہ داؤن آیا اور بہ داؤن جملہ ہے اور نحو تو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ مفرد کی طرف. تو یہاں یہ مراد اللفظ بھائی، یعنی یہ لفظ مراد ہے، ھذا اللفظ. تو مراد اللفظ مجرور محلن یا مجرور تقدیرن مضاف الیہ بھائی. سمجھ میں آیا؟ مجرور تقدیرن. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کس مبتدا محذوف کس کے لیے؟ مثالہ بھائی، مثالہ کریں، مثالہ مثال مرفوع لفظاً مضاف ہا ضمیر مجرور محلن مضافن جو کس کو راجع ہے؟ مثالہ کی ہا ضمیر کس کو راجع کریں گے مولانا؟ جی محشی نے کس کی طرف راجع کی ہے بھائی؟ جی کدھر ہے بھائی؟ آپ کی کتاب میں ہے کہ یہ ترکیب ہی نہیں کی ہوئی انہوں نے.
یہ ترکیب نہیں کی. اچھا آگے نحو مررت بزید، اس میں کیا نکالا؟ اچھا اس میں ضمیر کا مرجع نہیں بتلایا. اچھا تو یہ مولانا اس کے لیے مبتدا کیا نکالیں گے؟ مثالها. اور ہاں ضمیر کس کو لوٹائیں گے بھائی؟ جی بھائی یہ با کی مثال ہے، با. اور کون سی با؟ جو کس کے لیے آئے؟ الصاق حقیقی کے لیے. تو ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ با کو مولانا، با کو، جو کہ وہ با کس کے لیے ہو؟ الصاق حقیقی کے لیے ہو. جی تو مثالها مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور آگے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ ایک ترکیب. دوسری ترکیب مولانا نحو مثلو وغیرہ میں، ایک تو مثالها نکالا یا مثالہ موقع کے مطابق نکالیں گے. دوسری ترکیب ہیا نکالنے والا نا، ہیا نکال لیں. اور وہ ہیا ضمیر کس کو راجع بھائی؟ وہی با جو کس کے لیے ہو مولانا؟ الصاق. تو با کو راجع ہے بھائی کہ وہ مقید ہے کس کے لیے کے ساتھ؟ کس چیز کے ساتھ؟ الصاق حقیقی کے ساتھ ہونے کے. بھائی تو یہ با کی مثال. دو ترکیبیں ہو گئی بھائی. تیسری ترکیب مولانا کہ یہ مولانا امثل اعنی کے لیے اس کو مفعول بنا دیں. اعنی فعل اور انا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل، اور یہ نحو پڑھیں گے. پھر کیا پڑھیں گے؟ یہ مضاف مضاف الیہ اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مفعول بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ مفعول بن جائیں گے. یا چوتھی ترکیب مفعول مطلق بنا لیں اس کو بھائی امثلو کے لیے. تو نحو کس معنی میں ہے؟ مثلو کے معنی میں ہے. تو امثلو نحو به داؤن. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مفعول مطلق بن جائے گا. کیا بن جائے گا بھائی؟ مثل مصدر ہے، اور اسی طرح نحو بھی کیا ہے؟ مصدر ہے. تو کتنی ترکیبیں ہوئی مولانا؟ جی اول کیا؟ مثالہ مبتدا نکالیں. دوسری کیا؟ ہیا. تیسری کیا؟ اعنی. اس صورت میں پھر کیا پڑھیں گے؟ نحو. اور یا پھر اس کو کیا بنائے؟ مفعول مطلق کس کے لیے؟ امثلو کے لیے. پھر بھی کیا پڑھیں گے اس پر؟ نحو پڑھیں گے. کیونکہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نحو پڑھنا بھی صحیح، نحو پڑھنا بھی صحیح بھائی. تو بھی داؤن جملہ ہے، تو مراد اللفظ یہ کیا بن جائے گا؟ مضافون الیہ مجرور محلن. ہاں اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر بھی داؤن کی ہم الگ ترکیب کر لیتے ہیں، لیکن اس صورت میں پھر مضاف نہیں بنائیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر یہ ترکیب ہوگی بھی داؤن. اب صرف اس کی ترکیب کرو بھائی. با جار رہا ضمیر مجرور محلن جو کس غائب کو راجع ہے، اور جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتن صیغہ اسم فاعل کے ساتھ. اور ثابتن صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر جو کس کو راجع ہے؟ جی ثابت ہے. بھی اس کے ساتھ کیا ثابت ہے؟ داؤن. کیا ثابت ہے؟ تو یہ مولانا اس کی ضمیر داؤن کو راجع جو مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر. تو اس پر اشکال ہوگا بھائی کہ ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں ذکر ہو رہا ہے بھائی. یہ تو اضمار قبل ذکر آیا بھائی. کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟
جی ہاں، یہ داؤن مبتدا ہے، لفظوں کے اعتبار سے تو مؤخر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو در اصل کلام یوں ہے داؤن بھی، در اصل کیسے ہے؟ تو اصل کے اعتبار مبتدا میں اصل کیا ہے؟ تقدیم بھائی۔ تو لہذا اب اضمار قبل ذکر لفظاً تو آ رہا ہے لیکن رتبتاً نہیں، اور لفظاً اور رتبتاً دونوں ہو لحاظ سے اضمار قبل ذکر ہو پھر جائز نہیں ہوتا، اگر صرف لفظاً ہو تو پھر جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم داؤن مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی۔ ترکیب سمجھ میں آئی؟ آگے چلیے جی۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف مررت بزید مراد اللفظ جی مجرور تقدیراً کیونکہ مضاف الیہ ہے جی۔ آگے تفسیر بھی آ رہی ہے مولانا بھائی، یاد رکھو ایک اور بات بھی یاد رکھنا، یہ جو ای کا لفظ ہے یہ تفسیر کے لیے آتا ہے۔ مفرد کی تفسیر مفرد کے ساتھ کی جاتی ہے اور جملے کی تفسیر کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ جملے کی۔ سمجھ میں آیا؟ مفرد کی تفسیر بھی کس کے ساتھ ہوگی؟ ہمیشہ مفرد کے ساتھ، اور جملے کی تفسیر جملے کے ذریعے کی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہو سکتا مفرد کی تفسیر جملے کے ذریعے ہو یا جملے کی تفسیر کس کے ذریعے ہو؟ اگر مفسر جملہ ہے تو مفسر بھی کیا ہوگا؟ اگر مفسر مفرد ہے تو مفسر بھی کیا ہوگا؟ اور یاد رکھو یہ ہم کرتے ہیں کہ یہ مفسر ہوا یا مفسر ہوا بھائی، یاد رکھو ترکیب میں یوں نہیں کہنا یہ مفسر ہے یا مفسر ہے، ویسے بتلا دیں، لیکن ترکیب کے اعتبار سے جو مفسر ہوتا ہے وہ مبدل منہ بنا کرتا ہے بھائی، یا معطوف علیہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مفسر کیا بنے گا؟ مبدل منہ یا معطوف علیہ۔ جب مفرد ہو، جب مفرد جملہ نہیں، جملے کی بات نہیں کر رہا، جب مفرد ہو تو کیا بنائیں گے اس کو؟ معطوف علیہ یا مبدل منہ۔ اور ای کا ما بعد جو ہے وہ اس کے لیے بدل بنے گا یا عطف بیان بنے گا؟ کیا بنے گا؟ بدل بنے گا یا عطف بیان بنے گا۔ تو اگر ما قبل کو آپ نے معطوف علیہ بنایا تو ما بعد اس کے لیے عطف بیان، اور اگر ما قبل کو آپ نے مبدل منہ بنایا تو ما بعد اس کے لیے بدل بنے گا بھائی۔ یہ بات یاد رہے گی بھائی، 3-4 نئی باتیں آج آ گئیں، آپ نے سب کو یاد رکھنا ہے بھائی، یہ کتاب میں چلتی رہیں گی۔ نحو کے اندر میں نے کتنی تراکیب بتلائیں؟ 4۔ اسی طرح مثلو آ جائے اس میں بھی کتنی تراکیب ہوں گی؟ یہ 4 تراکیب جاری ہوں گی بھائی۔ اور دوسری بات کیا میں نے آپ کو بتلائی کہ نحو کا لفظ ہمیشہ کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ مفرد کی طرف، جملے کی طرف مضاف، لیکن اگر جملہ آ جائے پھر اس کو کس تعویل میں لیں گے؟ مراد اللفظ۔ کیا لیں گے؟ اور اس کا اعراب یا تقدیراً بتلائیں گے یا محلاً بتلائیں گے بھائی، ترکیب نہیں کریں گے، وہاں ترکیب نہیں کریں گے۔ لیکن اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر اس جملے کی الگ ترکیب کر لو، پھر اس صورت میں اس کو مضاف الیہ نہ بناؤ بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر ایک یہ بات ذکر کی کہ ای کا حرف تفسیر ہے، یہ تفسیر کرتا ہے، تو کبھی یہ مفرد کی تفسیر کے لیے آئے گا، کبھی جملے کی تفسیر کے لیے۔ تو مفرد کی تفسیر ہمیشہ کس کے ساتھ ہوگی؟ مفرد کے ساتھ۔ جملے کی تفسیر ہمیشہ کس کے ساتھ ہوگی؟ جملے کے ساتھ بھائی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مفرد کی تفسیر جملے سے ہو یا جملے کی تفسیر مفرد کے ساتھ ہو۔
اور جب یہ مفرد کی تفسیر کے لیے آئے تو اس صورت میں ما قبل کو کیا بنائیں گے؟ معطوف علیہ، اور ما بعد کو کیا بنائیں گے؟ عطف بیان۔ کیا بنائیں گے؟ عطف بیان۔ اور یا پھر ما قبل کو کیا بنائیں گے؟ مبدل منہ، اور ما بعد کو کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے بھائی۔ جی آپ ترکیب کیجئے۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، مررت بزید مراد اللفظ مجرور تقدیراً۔ ہاں آگے بھی دیکھو بھائی، اے التصق بھی آ رہا ہے، اے مراد اللفظ مجرور تقدیراً مبدل منہ۔ شاباش، کیا بنے گا؟ یا معطوف علیہ۔ جی اے حرف تفسیر پورا نہ ترکیب نہیں کرنی بھائی، آپ نے ترکیب نہیں کرنی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ نحو کی طرف مضاف کرنا ہے ہم نے لے جا کر، اور وہ جی التصق مروری بمکانی یقرب منہ زید مراد اللفظ، بھائی یہ کیا بن جائے گا؟ جی بدل مجرور تقدیراً۔ کیا ہے؟ مجرور تقدیراً، کیونکہ مبدل منہ مجرور تھا تو بدل بھی کیا ہوگا؟ مجرور۔ یا مولانا مبدل منہ کو کیا بنایا تھا؟ ما قبل کو معطوف علیہ، تو ما بعد کو کیا بناؤ؟ عطف بیان، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مجرور تقدیراً۔ جی شاباش، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یا معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، کس کے لیے؟ نحو کے لیے۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا محذوف۔ وہ کیا نکالا آپ نے؟ جی ہیا بھائی، ہیا ضمیر بھائی، اور ہیا ضمیر مرفوع محلن مبتدا، کس کو راجع ہے؟ با کو مولانا، با کو۔ کون سی با؟ جو الصاق مجازی کے لیے ہے بھائی، یہ با کی مثال ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی با کی مثال ہے وہ با جو الصاق مجازی کے لیے ہے، اس کی مثال ہے۔ یا مولانا ہیا کے بجائے کیا نکال لیں؟ مثالها بھائی، ترتیب سے یاد رکھو پھر فائدہ رہے گا۔ مثالها نکال لیں بھائی۔ مثال مضاف مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، کس کو راجع؟ یہ بھی با کو راجع بھائی، اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور نحو مرفوع لفظاً اس کی آگے مضاف الیہ اس کی خبر ہیں بھائی۔ تیسری ترکیب آنی کے لیے نکالیں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ نحو پر اعراب نحو، یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ شابہ، مضاف الیہ مل کر آنی کے لیے مفعول۔ یا مولانا مفعول مطلق کس کے لیے؟ امثلو کے لیے۔ سمجھ میں؟ مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو، ماقبل فعل کے معنی، جیسے جلستو جلوسن، سمجھ میں آیا؟ تو اس کے لیے آپ نے پڑھا ہے مولانا، اسے لفظ سے ہونا ضروری نہیں، ہاں معنی وہی ہونا چاہیے۔ جیسے انباتن نباتن، دیکھو ایک مجرد ایک مزید فی کے باب سے آ رہا ہے، اور نباتن کس سے آ رہا ہے؟ مجرد سے۔ یا جلست قعودن بھائی، جلست اور قعود کا ایک معنی ہے مولانا، تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اگرچہ لفظ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کا۔ تو جلست جلوسن، جلوسن بھی مفعول مطلق، اور جلست قعودن، یہ قعودن بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ امثلو کے لیے نحو، پھر اس صورت میں بھی نحو پڑھیں گے۔ جی یہ تو اب اگر معنی کا ارادہ کیا جائے اب ترکیب کرو بھائی، اب مضاف الیہ نہیں بنانا آپ نے، نہیں اب نہیں کرنا، نحو کو چھوڑ دو، نحو اب اگلے جملوں کی کر لو۔ اگر معنی کا ارادہ کیا جائے تو ترکیب یوں ہوگی، مر فعل
مرفوع ضمیر مرفوع محلن فاعل با جارہ زید مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے ساتھ اب نہیں مبدل ہاں یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی آگے آئی حرف تفسیر التصق فعل مروری یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم بن جائے گا؟ کس کی طرح؟ غلامی کی طرح. بھائی میں نے بتلایا تھا یہ قسم اچھی طرح یاد کر لو. کوئی اسم مضاف ہو کس کی طرف؟ یا ضمیر کی طرف. اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے علاوہ جمع مذکر سالم کے. بھائی تو یہ مجرور یہ کیا ہوا؟ مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ شاباش یہ فاعل بنے گا. التصق کا معنی ملنا ملنا مل گیا. مروری میرا گزرنا. جی تو مرور مصدر مرفوع تقدیراً مضاف یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. شاباش مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوئے کس کے لیے؟ اچھا جی با جارہ مکان مجرور لفظان موصوف. بھئی آپ نے موصوف کیوں بنایا مکان کو؟ نکرہ کے بعد شاباش جملہ آ رہا ہے. یوں کہ نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو یہ عموماً آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف. جی موصوف صفت. بھئی مکان مجرور لفظاً موصوف. یقرب فعل من جارہ ہا ضمیر مجرور محلاً. بھئی غائب کی ضمیر آئی. شاباش یہ غائب کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ بھئی موصوف یعنی مکان کو راجع ہے. جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یقرب فعل کے ساتھ. زید مرفوع لفظاً فاعل کس کے لیے؟ جی یقرب فعل کے لیے. بھائی شاباش شاباش فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً صفت ہوئی کس کے لیے؟ موصوف کے لیے. بھئی موصوف مجرور تھا تو یہ پورا جملہ بھی کیا ہے؟ مجرور. اور جملہ ہے مبنی تو اس کا اعراب کس کے ساتھ کس طرح بتلایا؟ محلاً. تو مجرور محلاً یہ صفت ہے کس کے لیے؟ مکان کے لیے. جی موصوف صفت مل کر مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس کے ساتھ؟ التصق فعل کے ساتھ. بھائی جڑ رہے ہیں. مل گیا مکان کے ساتھ. مل گیا جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا؟ جڑ رہا ہے. بھائی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بھائی تو یہ جملہ مفسرہ ہے. کیا ہے؟ ما قبل میں ہے مفسر اور یہ کیا ہے؟ مفسر. تو یہاں آئی کس کی تفسیر کے لیے آیا؟ جملے کی تفسیر کے لیے. اور جملے کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی؟ جملے کے ساتھ کی گئی. بھائی جی ترجمہ کیجئے. گزرا زید کے پاس نے گزرا زید پر یعنی ملا ہوا ہے میرا گزرنا ایسے مکان کے ساتھ کہ قریب ہوتے جائے. شاباش مل گیا میرا گزرنا. یہ میرا گزرنا ملنے کے لیے کیا ہے؟ فاعل. مل گیا میرا گزرنا مکان ایسے مکان کے ساتھ
یقرب منہ زید کہ قریب ہے اس کے زید. میرا گزرنا ایسے مکان کے ساتھ مل گیا جس کے قریب کون ہے، یعنی میں ایسے مکان ایسی جگہ سے گزرا جو زید کے قریب ہے، یا زید اس کے قریب ہے، زید اس کے قریب ہے. سمجھ میں آیا؟ تو آپ زید کے پاس سے گزرے مولانا. تو یہاں الصاق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ملنا، حقیقتاً ایک چیز دوسری کے ساتھ مل جائے. بھی داؤن، اس کے ساتھ یہاں با کس لیے؟ الصاق حقیقی کے لیے کہ مرض کیا ہے، اس شخص کے ساتھ حقیقتاً مل گیا ہے اس کے بدن کے ساتھ. اور یہاں پر جو آپ کا گزرنا زید کے ساتھ نہیں ملا، آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ زید اس کے قریب ہے. تو یہ الصاق مجازی ہے، حقیقتاً نہیں ہوا الصاق. بھائی آگے بھائی کون کرے گا ترکیب؟ جی کرو. جی ولیل استعانتی، اس کی ترکیب کل ہو چکی ہے. اس کا عطف کس پر تھا؟ الصاق پر، لیل الصاق پر عطف تھا. اس کی ترکیب گزر چکی ہے. اب مثال کی کرو بھائی. نحو پر کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ دو. کون کون سے؟ نحو بھی اور نحو بھی. جی نحو مرفوع لفظاً مضاف، مجرور تقدیراً مضاف الیہ، مراد اللفظ مجرور تقدیراً مضاف الیہ. جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی. کس کے لیے؟ مثالها کے ذریعے. ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ جی بھائی یہ کس کی بحث چل رہی ہے؟ استعانت کی بحث چل رہی ہے. ہاں یہ با کی مثال ہے، لیکن یہ با کس کے لیے ہے؟ استعانت کے لیے. تو یہ اس با کی مثال ہے جو استعانت کے لیے ہو. مثال مضاف ہا ضمیر محلا مجرور مضاف الیہ. جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. جی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. شاباش. مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسری ترکیب. مفعول بھی ہوا آنی فعل کا. دوسری بھائی دوسری جو میں نے بتلائی تھی. مثال ضمیر نکالو، ضمیر نکالو. اس کے لیے مبتدا ہیا جو کس کو راجع ہے؟ با کو. تو ہیا مرفوع محلا مبتدا اور نحو کا تب تو بالقلم اس کے لیے خبر. جی تیسری ترکیب. مفعول بھی ہوا آنی فعل کے لیے. مفعول بھی وہ آنی کے لیے. تو اس صورت میں نحو پر کیا اعراب پڑھیں گے؟ ہاں تو یہ کیا بنے گا؟ ہاں مفعول بھی ہوا. تو آنی فعل انا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی چوتھی ترکیب. امثلو. جی ہاں کرو پوری ترکیب بھائی. تو نحو پڑھیں گے بھائی، تو منصوب لفظاً پڑھیں گے. اور کتبت بالقلم مراد اللفظ، اس کے لیے کیا پڑھیں گے؟ مراد اللفظ مجرور تقدیراً. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق ہوا. کس کے لیے؟ امثل فعل کے لیے. امثل فعل انا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ جی سب کی آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے آپ؟ تیز تو نہیں چل رہے ہم؟ ہاں یاد کرتے جاؤ. یہ کچھ ترکیبیں جو مشکل ہیں ان کو یاد کر لو بس. آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے نحو بھی پڑھ سکتے ہیں اور نحوا بھی. اور نحو کیوں پڑھتے ہیں، نحوا کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ جی آگے کون کرے گا ترکیب؟ جی آپ کریں بھائی. واو حرف عطف
قد حرف تحقیق و تقلیل، یہاں تقلیل کے لیے. تکون فعل از افعال ناقصہ، اس کے اندر ہیا ضمیر بھائی تکون افعال ناقصہ میں سے ہیں جو کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. مبتدا کو ان کا کیا کہتے ہیں؟ اسم، اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. اور یہ اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا بھائی. تو تکون فعل از افعال ناقصہ، ہیا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا اسم جو کس کو راجع ہے؟ کس کو؟ با کو. کس کو راجع ہے؟ تو با کو راجع بھائی جی. الباء لام جارہ، التعلیل مجرور لفظاً، شابہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا کس سے؟ ثابتتن سے. بھائی آپ نے ثابتتن منصوب کیوں نکالا؟ شابش، کانا کی خبر بنے گی، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ اچھا، آپ نے ثابتتن مؤنث کیوں نکالا؟ جی کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر نے کس سے جڑ دیں؟ کانا کے اسم سے، اور کانا کا اسم ہے مؤنث ہیا کی ضمیر. تو اس کے اندر بھی ہمیں کون سی ضمیر چاہیے؟ مبتدا خبر میں، تاکہ کیا آ جائے؟ مطابقت. کانا کے اسم اور خبر مطابقت آ جائے. جی تو آپ ابھی ثابتتن نہ نکالیں مولانا، کیونکہ اس پر آگے کئی لفظوں کا اور بھی عطف ہو رہا ہے. للتعلیل ہے، آگے کیا آ رہا ہے؟ للمصاحبتی، یہ بھی اس پر عطف ہے. للتعدیتی، یہ بھی اس پر عطف ہے. للمقابلتی، یہ بھی اس پر عطف ہے. للقسمی، یہ بھی اس پر عطف. للاستعطافی، یہ بھی اس پر عطف. اور للظرفیہ بھی اسی پر عطف. للزیادتی بھی اسی پر عطف. سمجھ میں آیا؟ ان کو بھی سب کو ملاؤ ذرا ان کے ساتھ بھائی. للتعلیل بھائی جار مجرور مل کر معطوفون علیہ. جی وہ حرف عطف. للمصاحبتی کیا ہے؟ لام جارہ المصاحبتی مجرور لفظاً. جار اپنے مجرور سے مل کر جی معطوف کیا بناؤ؟ معطوف. سمجھ میں آیا بھائی؟ یاد رکھو، ویسے بتلا رہتا ہوں. ایک پہلا ہے معطوف علیہ، یہ تو ہے اصل مولانا. اس کے بعد کافی سارے معطوفات آ رہے ہیں. تو جو بھی معطوف آپ پکڑیں اس کا عطف دو پر ہو سکتا ہے صرف. یا تو اس کا عطف اصل پر ہوگا پہلے پر، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اصل. یا اس کے جو ساتھ والا ہے اس پر عطف ہو سکتا ہے. درمیان والوں پر عطف فرق کوئی نہیں پڑ رہا، لیکن بتلا رہا ہوں ویسے کہ اس کا عطف یا تو پہلے پر ہو سکتا ہے یا جو اس کے ساتھ ہے اس پر مولانا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور پہلے پر اس لیے کہ وہ اصل ہے. تو معلوم ہوا اس کا عطف کس پر ہوگا؟ دوسرے کا. یہ تو پہلے پر ہی ہوا. دوسرا معطوف ہے، اس کا عطف کس پر ہوگا؟ جی بھائی یہ ہے اصل، یہ ہے معطوف اول، یہ ہے معطوف ثانی. اس کا کس پر عطف ہوگا؟ پہلے پہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کیا ہے، اور دوسرے کے ساتھ بھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ. اچھا یہ تیسرا معطوف ہے، اس کا عطف کس پر ہو سکتا ہے؟ اس دوسرے پر بھی ہو سکتا ہے اور پہلے پر بھی ہو سکتا ہے. یہ چوتھا معطوف ہے، اس کا عطف کس پر ہو سکتا ہے؟ پہلے پر بھی اور تیسرے پر بھی. جی
لام جارہ المصاحبتی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر مولانا کیا ہوئے معطوف اول ساروں کا اسی پہ عطف کرتے جاؤ آپ یہ معطوف اول وہ حرف عطف جی لام جارہ اتادیتی مجرور لفظاً جار مجرور سے اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی وہ حرف عطف لام جارہ المقابلتی مجرور لفظاً جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثالث وہ حرف عطف لام جارہ القسمی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر یہ معطوف رابع للاستعطافی لام جارہ استعطافی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر معطوف خامس وہ حرف عطف لام جارہ الظرفیتی مجرور لفظاً معطوف جار مجرور مل کر معطوف سادس للزیادتی لام جارہ الزیادتی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر معطوف سابع بھائی جی اب مولانا للتعلیل معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ متعلق ہوا کس سے ثابتتن سے ثابتتن مرفوع منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل ہیا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع تکونو کے اسم کو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر تکونو کے خبر تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ جی تکونو کیا ہے فعل اسم ہے فعل ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا سب کو سمجھ میں آئی بات بھائی اب درمیان میں مثالیں ہیں بھائی جی جی کون کرے گا آگے ترکیب چلیے بھائی ترکیب کریں بھائی جی اعراب سب سے پہلے بس ایک بتاؤ فی الحال نحو مرفوع لفظاً مضاف نہیں یہاں کیوں مراد اللفظ کرتے ہو قول جملہ ہے یا مفرد ہے قول مصدر ہے بھائی مصدر کے ساتھ یہ ساروں کا تعلق مصدر سے ہے بھائی ساروں کا اور مصدر ہے مفرد اور مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جوڑ جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے مفرد ہی رہتا ہے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے جملہ ہوگا جملہ جہاں بنے گا وہاں پر ہم کیا کریں گے مراد اللفظ جب جملہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے پھر مراد اللفظ کی طرف جانے کی ضرورت بات سمجھ میں آ رہی ہے قول کیا ہے مفرد ہے اور مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جڑ جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے ابھی آپ ترکیب کریں گے دیکھیں گے سارے جڑ جائیں گے اس قول کے ساتھ دیکھیے کیجئے جی مجرور قولی مجرور لفظان مصدر مضاف مجرور لفظان مصدر مضاف ہاں ضمیر مجرور محلن مجرور محلن ذوالحال تعالی ہاں ضمیر ذوالحال ہوئی تعالی فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ذوالحال کو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر
بتقدیر قد مولانا، جب کیونکہ ماضی جب کیا بنے حال تو وہاں کیا نکالتے ہیں قد، یا لفظوں میں ہونا چاہیے یا تقدیرن، تو تقدیر قد کے ساتھ یہ کیا ہوا حال. شاباش، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مضاف الیہ. انا جی قول آیا تو قول کس کا تقاضا کرے گا مفعول کا. جی انا حرف از حروف مشبہ بالفعل. شاباش، کم ضمیر منصوب محلا انا کا اسم. ظلمتم پہلا صیغہ بنا لو، ظلم فعل. ویسے بیان کرنے کے لیے سمجھ میں آیا، بیان کرنے کے لیے پہلا صیغہ بنا لیتے ہیں. جی تم ضمیر تم ضمیر مرفوع محلا فاعل. اعراب انفسا منصوب لفظا مضاف. دیکھا اسم کے ساتھ ضمیر آئی، فوراً کیا ترکیب کرنی ہے مضاف اور مضاف الیہ کی. جی کم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. شاوہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہوا ظلمتم فعل کے لیے. با جارہ اتخاذ جی ذرا غور کرو اعراب کیا بتلا رہے ہو. ہاں مجرور ہے، با جارہ داخل ہو رہی ہے، مجرور لفظاً اتخاذ مصدر مجرور لفظاً مضاف. جی کم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. العجلہ مفعول اول ہوا کس کے لیے منصوب لفظاً، مفعول اول ہوا کس کے لیے اتخاذ کے لیے، اور مفعول ثانی محذوف ہے الہن بسبب پکڑنے تمہارے بچھڑے کو الہ، یعنی بچھڑے کو الہ بنانے کے سبب سے، الہ بنانے کے سبب سے. تو الہن یہاں کیا ہے مفعول منصوب لفظاً مفعول ثانی. جی اتخاذ مصدر اپنے مضاف الیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دو مفعولوں سے مل کر مجرور ہوا. شاباش، اتخاذ مصدر اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر کیا ہوا مجرور ہوا. جار مجرور مل کر شاباش، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ظلمتم فعل کے ساتھ. بھائی جڑ رہا ہے، ظلم کیا بسبب بچھڑے کو الہ بنانے کے. جی جڑ رہا ہے. فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر رہی انا کی. شاباش، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوئے اعراب کیا ہوا اس پورے جملے کا انا کی خبر ہے. انا کی خبر شاباش، یہ مرفوع ہوگا اور یہ جملہ ہے تو محلن مرفوع محلن. یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر شاباش، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا کس کے لیے قول مصدر کے لیے. جی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر مضاف نہیں ہوا نحو کے لیے. جی قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے. تو دیکھا قول کے ساتھ جڑ گیا آ کر اور قول مفرد تھا تو اب بھی کیا رہے گا. جی تو قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کیا ہوا مضاف الیہ ہوا کس کے لیے
نحو کے لیے نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہوا کے لیے جی نحو اپنے مضاف الیہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہوا مبتدا کے لیے شاباش نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے مبتدا محذوف مثالھا کے لیے اور مثال مرفوع لفظا مضاف ہا ضمیر مجرور محلا مضافون ہا ضمیر کس کو راجع با کو البا کو کس کے ہو البا کو جبکہ وہ کس کے لیے ہو وہ با جو کس کے لیے ہو تعلیل کے لیے یہ اس کی مثال ہے جی دوسری ترکیب ہیا نکال لیں وہ بھی اسی البا کو جی تیسری ترکیب پھر کیا پڑھیں گے اس کو ہاں آنی نحوا پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا تو جملہ فعلیہ بن جائے گا چوتھی ترکیب شاباش ممثل فعل کے لیے اس کو کیا بنا لو مفعول مطلق بنا لو سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں مراد اللفظ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مضاف الیہ جملہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے مفرد ہے تو دیکھو اس طرح بھی ہوتا ہے جملے مل کر کیا بن گیا جملہ بھی مل گیا ساتھ اور یہ پھر بھی کیا رہا مفرد رہا کیونکہ مفرد کے ساتھ جو کوئی چیز مل گئی وہ مفرد بن جائے گی بھائی چلیے مولانا ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام